الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، جس طرح کے وضو کا طریقہ بیان ہو رہا تھا تو اس میں منہ دھونے کا مکمل طریقہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی۔ اب انشاءاللہ ہاتھوں کے دھونے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جس طرح نماز جنت کے لیے کنجی ہے، اسی طرح نماز کے لیے طہارت بھی کنجی ہے۔ جب تک ہماری طہارت ٹھیک نہیں ہوگی، وضو ٹھیک نہیں ہوگا تو نماز بھی ہماری قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ وضو کریں تو اچھے طریقے سے کریں، غسل کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کے سامنے ہر مسئلہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے، آپ توجہ سے سماعت فرمایا کریں۔ اب ہم نے ہاتھوں کو دھونا ہے تو ہاتھوں میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، اور ہاتھوں کو اس طرح دھونا ہے کہ بازو کے اوپر جتنے بھی بال ہیں سب کے اوپر پانی جو ہے وہ پھر جائے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بال بھی رہ گیا تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بازو کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا ہے، انگلیوں کے اندر اچھے طریقے سے پانی کو بہا دینا ہے، اور اسی طرح جو ناخن ہیں ہاتھوں کے، ان کو بھی اچھے طریقے سے، یعنی جو جگہ کھلی ہے جس پر ناخن نہیں ہے یا ناخن کے نیچے ہے تو اس جگہ کو بھی ہم نے اچھے طریقے سے دھونا ہے۔ تو اچھے طریقے سے جب ہم اپنے بازو کو دھو لیں گے، پانی بہہ جائے گا تو یہ فرض بھی ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سر کا مسح کرنا تیسرا فرض ہے وضو میں، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب ہم نے مسح کیا، ہاتھ کو تر کیا، تر کر کے ہم نے سر پر پھیر لیا تو چوتھائی سر کا مسح جو ہے وہ تو ہو جاتا ہے، فرض تو ادا ہو جائے گا۔ اب اگر کوئی شخص ہاتھ کے ساتھ سر کا مسح کر لیا، اب اسی ہاتھ کے ساتھ اگر وہ سوچے کہ میں کسی اور عضو کا بھی مسح کر لوں تو اس ہاتھ کے ساتھ دوسرے عضو کا مسح نہیں ہو سکے گا جب تک کہ اس ہاتھ کو وہ تر نہ کرے پانی کے اندر۔ تو ہاں، اگر سر کے اوپر امامہ شریف پہنا ہوا ہے یا ٹوپی یا اسی طرح کوئی کپڑا سر پر باندھا ہوا ہے تو جب مسح کریں گے تو ان چیزوں کا اتارنا ضروری ہے، اتار لیں گے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو چیز ہم نے سر پر پہنی ہوئی ہے وہ باریک ہے اور جب ہم مسح کریں گے تو پانی جو ہمارے ہاتھوں پر لگا ہوا ہے اس کو لگ کر سر پر بھی وہ کفایت کر جائے گا تو پھر آپ کا مسح اس طرح بھی ہو جائے گا، ورنہ ان چیزوں کو اتارنا ضروری ہے، اتار کر ہی ہم سر کا مسح کریں گے۔ تو اسی طرح جب ہم بازو دھو رہے ہوتے ہیں تو بازو کو دھوتے وقت اگر ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ہے اور وہ تنگ ہے تو اس کا اتارنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ہم ہلائیں گے تو پانی انگوٹھی کے نیچے سے بہہ جائے گا، پھر جائے گا، تو پھر اتارنا ضروری نہیں ہے۔ اور اگر انگوٹھی یا ہاتھ میں کڑا وغیرہ یا اسی طرح جو لیڈیز ہیں چوڑیاں وغیرہ پہنتی ہیں، اگر وہ چوڑیاں تنگ نہیں ہیں یعنی پانی پھر جائے گا، خود بخود بہہ جائے گا، تو پھر ان کا حرکت کرانا بھی، ان کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔
مقصد یہ ہے کہ ہم بازو دھو رہے ہیں تو ہمارے بازو پر پورا پانی بہہ جائے، کوئی جگہ خشک نہ رہے، وضو ہمارا اچھے طریقے سے ہو جائے۔ اور اسی طرح پاؤں ہے، پاؤں کا دھونا، پاؤں کو گٹو سمیت دھونا یہ بھی فرض ہے، اور وضو کے اندر یہ چوتھا فرض ہے۔ اور اگر پاؤں کے اندر ہم نے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے، پاؤں کی انگلیوں میں بعض حضرات جو ہیں چھلے پہن لیتے ہیں، اسی طرح پاؤں میں کوئی کڑا پہن لیتے ہیں، تو ان چیزوں کا ہلانا یا ان کو اتارنا یعنی پانی بہہ جائے تو یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں اتاریں گے، پانی نہ بہا، تو پھر ہمارا وضو نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اچھے طریقے کے ساتھ طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسائل سن کر آگے اللہ ہمیں پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔